السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین کرام اور عزیز نوجوان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. ایمان والوں میں اللہ نے ہمیں اہل حق میں پیدا فرمایا اور ہم علماء کرام پر اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ ہمیں علم دین کی نسبت اللہ نے عطا فرمایا اور طبقہ علماء میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا. طبقہ علماء اور دیگر عام مسلمانوں کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ عام مسلمانوں پر ایک ذمہ داری ہے اور جو لوگ علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ان پر دوہری ذمہ داری. عام مسلمانوں کی بس یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود دین پر چلے اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور خدا و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. یہ عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری دوہری ہے. علماء کی دوہری ذمہ داری ہے. اولین ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ خود دین میں مضبوط ہو، اعمال میں مضبوط ہو اور اپنی اصلاح کی ان کو فکر ہو.
ان کے احوال درست ہوں، ان کے اخلاق بلند ہو اور ان کا کردار بیدار ہو۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے۔ دوسری ذمہ داری پوری امت سے متعلق ہے۔ اگر وہ اپنی ذات میں دیندار ہوں، دین پر چلیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے احوال کو درست رکھیں، تو ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان پر دوہری ذمہ داری ڈالی کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ امت کی اصلاح اور امت کو راہ راست پر لانے کی فکر اور فتنوں کے دور میں امت کی رہنمائی، یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانا ہے کہ ہمارے میں اور غیر علماء میں یہ بنیادی فرق ہے۔ غیر علماء کی ذمہ داری ایک ہے اور اہل علم کی ذمہ داری دوہری ہے، دو ذمہ داری ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اہل علم پر جو دو ذمہ داریاں آتی ہیں، ان دو ذمہ داریوں کو صحیح طریقے پر انجام دینے کے لیے، نبھانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ اہل علم پر جو دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان دو طرح کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے اور نبھانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں علماء کی۔ نمبر ایک صلاحیت، نمبر دو صالحیت۔ صلاحیت اور صالحیت۔ صلاحیت کا مطلب اللہ نے ہمارے اوپر امت کی رہنمائی اور فتنوں سے امت کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے، تو ہمارے اندر اتنی استعداد ہونی چاہیے کہ ہم اس استعداد کے نتیجے میں اور اس استعداد کے بل بوتے پر امت کی رہنمائی کر سکیں اور نت نئے پیدا ہونے والے فتنوں سے امت کی حفاظت کر سکیں، اور کن حالات میں امت کی کیسے رہنمائی کی جانی چاہیے اس کا ہمیں علم ہو۔ یہ صلاحیت کہلاتی ہے۔ بغیر صلاحیت کے عالم دین صحیح ڈھنگ سے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ یہ مضمون اصل میں ان طلباء کے سامنے ذکر کرنے کا ہے جو طلباء مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، کہ آئندہ چل کر ان کے کندھوں پر ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری آتی ہے، اس ذمہ داری کے اعتبار سے طلباء اپنے اندر دوران طالب علمی میں اپنے اندر وہ صلاحیت اور وہ استعداد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بات اصل میں طلباء کے سامنے آنی چاہیے، لیکن میں آپ حضرات کے درمیان یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے صرف زمانہ طالب علم میں ہی صلاحیت کا دور نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی جب تک طالب علم ہے تب تک وہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے، اور جب طالب علمی کے زمانے سے فارغ ہو گیا تو اب اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے، ایسا نہیں۔ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علم کا تعلق عمر سے نہیں، العلم من المہد الی اللہ، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں،
اور ہم میں کا ہر آدمی مرتے دم تک یعنی موت تک ہم میں کا ہر آدمی طالب علم ہے۔ اور آپ حضرات دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے جو احباب ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر طلباء میں یہ بات بتاتے رہتے ہیں کہ فارغ ہونے کا تصور اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ دور حدیث سے فارغ ہونے پر یہ جو فراغت والی جو بات ہے اور یہ فارغ ہونے کا جو تصور ہوتا ہے اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے کہ دور حدیث سے تکمیل کر کے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں فارغ ہو گیا، میں علم سے فارغ ہو گیا، عمل سے فارغ ہو گیا، اب میرے لیے مزید علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فارغ جو ہوا کہا جاتا ہے یہ اصل میں ایک متعینہ نصاب سے فراغت ہے، علم سے فراغت نہیں۔ کسی بھی ادارے میں مدرسے میں جو نصاب ہوتا ہے، سلیبس ہوتا ہے، ہم اعدادیہ سے لے کر دور حدیث تک پہنچتے ہیں، دور حدیث کی تکمیل کر کے ہمیں سند مل جاتی ہے، ہم عملی میدان میں اتر جاتے ہیں۔ تو یہاں ہم مدرسے کے نصاب سے فارغ ہوئے، ہم علم سے فارغ نہیں ہوئے اور نہ فارغ ہو سکتے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ بھئی اصل علم کا راستہ فارغ ہونے کے بعد کھلتا ہے۔ فراغت کے بعد جب ایک عالم دین تدریس میں لگتا ہے اور عملی زندگی میں آتا ہے اور اسے جو ہے مطالعے کا جب موقع ملتا ہے، یہاں اصل تعلیم اور اصل علم آنا یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ میں سے جو حضرات دینی مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، درسی کتابیں پڑھا رہے ہیں یا بنات کے اندر حدیث کی فقہ کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ان کو اچھی طرح احساس ہوگا کہ پڑھنے کے زمانے میں جو مضامین جو کتابیں ہماری نظر سے گزری تب تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اب جب ہم انہی کتابوں کو پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں تو اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ تو میرے معزز علماء کرام، دوہری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور اس دوہری ذمہ داری کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک صلاحیت اور دوسری صالحیت۔ صلاحیت کے معنی آدمی کا قابل ہونا، صاحب استعداد ہونا، اور صالحیت کے معنی آدمی کا نیک ہونا۔ یہ صالحیت معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، انبیاء کرام کا مقام کیا ہوتا ہے وہ تو جانتے ہیں، مگر انبیاء کرام یوں دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلم کی حالت میں، ایمان اور اسلام کی حالت میں مجھے وفات عطا فرمائیے اور مجھے صالحین میں شامل فرمائیے۔ تو یہ صالحیت کوئی معمولی چیز نہیں، صالحیت معمولی چیز نہیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی کا مصلح بننا، اصلاح کرنے والا بننا، اور ایک ہوتا ہے آدمی کا صالح بننا۔ مصلح بننا آسان ہوتا ہے لیکن خود آدمی کا صالح بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی اصلاح کرنا بہت آسان کام، لیکن خود آدمی کا صالح بننا اور اس کی ذات میں، اس کے اندرون میں صالحیت کا آنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمارے اوپر اللہ پاک نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ان ذمہ داریوں کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کے لیے صلاحیت بھی ضروری ہے، صالحیت بھی ضروری ہے۔ صلاحیت کے نتیجے میں آدمی میں قابلیت آتی ہے اور صالحیت کے نتیجے میں آدمی میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔
قابلیت کا تعلق اسباب سے ہے، استعداد سے ہے، اور قبولیت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ جب کوئی عالم دین خوب محنت کرتا ہے اور اپنے مطالعے کو وسیع سے وسیع تر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ گہرائی کے ساتھ ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے، علوم اسلامی کے اندر تعمق پیدا کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر قابلیت آ گئی۔ مگر ہر قابلیت والا بندہ اسے قبولیت مل جائے ضروری نہیں۔ اگر قابلیت آنے کے بعد آدمی کے اندر، عالم دین کے اندر اگر صالحیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبولیت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت جو ملتی ہے وہ صالحیت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ جتنا عالم دین صالح ہو، اس کے اندر صالحیت ہو، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت عطا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بڑا قابل ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے استعداد ہوتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض طلبہ نہایت صحیح اور بہت لائق فائق اور پورے مدرسے میں شہرا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے کے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ایسا گمنام کر دیتے ہیں کہ کہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں صلاحیت تھی مگر صالحیت نہیں تھی، اور جب صالحیت نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نہیں ملتی، اور جب قبولیت نہیں ملے گی تو آدمی جو ہے وہ عالم دین صحیح معنی میں امت میں چل پھر کر اور امت میں گل مل کر خدمت نہیں کر سکتا۔ تو میرے معزز علماء کرام، ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، ایک ہی پیشے سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اور یہ آج کی گفتگو دراصل ایک شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان یہ باہمی مذاکرہ ہے۔ میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا کہ آپ جیسے علماء کرام کو کوئی نصیحت کروں، نصیحت والی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، اور ہماری منزل ایک ہے، ہمارا جو ہے مشن ایک ہے، ہم سب کا مقصود ایک ہے۔ تو ایک ہی میدان سے، ایک ہی شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد جب باہمی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنے اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں اور آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ مذاکرے کی نوعیت کی بات ہے۔ صحیح معنی میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ صلاحیت کا سلسلہ فراغت سے ختم نہیں ہوتا، فارغ ہونے کے بعد بھی ہم صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ اور علم ایک ایسی جو ہے دولت ہے کہ یہ علم کا چسکا انسان کو جتنا زیادہ لگتا ہے اسے اور زیادہ جو ہے نا اس کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے، اور جیسا جیسا آدمی علم کی گہرائی میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ معلومات کے مقابلے میں اس کی مجہولات کتنی زیادہ ہیں۔ جتنا آدمی جانتا جائے گا اور جتنا آدمی علم میں آگے جاتا جائے گا اسے معلوم ہوگا، اس پر یہ راز کھلتا ہے کہ میری مجہولات میری معلومات سے بہت زیادہ ہیں۔ اور جب چسکا لگتا ہے تو میرے معزز علماء کرام پھر وہ واقعات پیش آتے ہیں جو ہم اپنے اکابر دیوبند کے بارے میں سنتے آئے ہیں کہ کیسے مطالعہ کرتے تھے۔ مطالعے کے دوران جو ہے تیل دے دیا گیا، اس کو پی لیا پانی سمجھ کر، احساس ہی نہیں ہوا کہ میں نے کیا پیا۔ بیٹے نے دوران مطالعہ باپ سے پانی کی طلب کی تو باپ کو بہت فکر ہو گئی کہ بھئی یہ کیسا مطالعہ کر رہا بندہ، اس کو جو ہے نا مطالعے کے دوران پانی کا جو ہے نا پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ مطالعے میں استغراق کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے، نہ کھانے کی طلب نہ پانی کا شعور ہو۔ تو باپ کو جو ہے نا بہت زیادہ فکر ہوئی، تو باپ نے سوچا کہ بھئی یہ تو فکر والی بات ہے، اس کو تو جانچنا چاہیے۔ تو انہوں نے بجائے پانی کے تیل پیش کر،
اور بیٹے نے مطالعہ کرتے ہوئے اس کو بیٹا پی گیا، اس کو پتا بھی نہیں چلا کہ وہ کیا جو ہے نا پی رہا ہے، تب باپ کو اطمینان ہوا کہ بھئی علم باقی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا۔ اور میرے معزز علماء کرام، جہاں کہیں علماء سے اس ناچیز کو، حقیر کو، علماء کرام کے ساتھ مذاکرے کی توفیق ملتی ہے تو وہاں یہ بات میں عرض کرتے رہتا ہوں کہ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر سے مطالعے کا ذوق دن بدن کم ہوتے جا رہا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں ہم میں سے بعض ایسے بھی طلباء تھے جو ماشاءاللہ تحقیقی مزاج رکھتے تھے اور علم کا مزاج رکھتے تھے، لیکن عملی زندگی میں جب آئے تو انتظامی کاموں میں ایسے مصروف ہو گئے کہ ان کا علمی ذوق ختم ہوتے جانے لگے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، اگر مولوی کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے اگر پوچھا جائے تو یہ کہا جائے گا کتابیں۔ کتابیں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار، اسی سے ہمارے اندر علم کی گہرائی آتی ہے، اور آپ جتنا علم پی لو گے اور آپ کا پیالہ بھر کے چھلکنے لگے گا، اتنا آپ سامعین کی علمی پیاس کو بجھا سکو۔ کوئی بھی فن لیجیے آپ، آدمی کے اندر گھڑا جتنا بھرا ہوا ہوگا تو لا محالہ اس کی زبان سے اتنی جو ہے یعنی علم کا چشمہ پھوٹتا رہے گا۔ ایک بندہ جو کثیر المطالعہ ہے، وسیع المطالعہ ہے، وہ درس قرآن دے گا اس کے درس قرآن میں، اور ایک ایسا مولوی ہے جو مطالعہ کر کے ایک آدھ تفسیر وقتی طور پر مطالعہ کر کے درس قرآن دے گا، دونوں کے درس قرآن میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو دکھے گا۔ اور میں اتنا ہی نہیں کہتا صرف معاملہ درس قرآن کا ہی نہیں، بلکہ جو علماء کرام مدرسوں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، تدریسی خدمات انجام دینے والے اساتذہ کرام میں ایک استاد وسیع المطالعہ ہے اور کثیر المطالعہ ہے، دوسرا استاد بس کتاب کی شرح کا مطالعہ کرتا ہے، وہ بھی عین وقت پہ مطالعہ کر کے بس کتاب پڑھا دیتا ہے۔ ان دونوں کے پڑھانے میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا، بہت فرق ملے گا۔ جو استاد وسیع المطالعہ ہے وہ اپنے طلباء کو فن کی سیر کرائے، اس کی کتاب جس فن سے متعلق اسے کتاب دی گئی ہے اس فن کی وہ سیر کرائے گا اپنے درس میں۔ اور جو وسیع المطالعہ نہیں ہے وہ کتاب کے حد تک جو ہے کتاب سمجھا دے گا، فن کی سیر کرانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں۔ تو معزز علماء کرام، میری آپ سے پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے مطالعے کی مقدار کو بڑھائیں۔ اللہ نے آپ کو کسی مسجد کا خطیب بنایا، بہت بڑی بات ہے۔ کسی مسجد کے اندر خطابت انجام دینا، امامت انجام دینا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ آج کل بہت سے ہمارے نوجوان علماء کرام کو امامت اور خطابت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اب عوام کی طرف سے جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے نتیجے میں بہت سے نوجوان علماء امامت سے کترانے بھی لگے، مگر یہ کترانے کی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً میں نے سنایا ہے کہ امامت ایسی چیز ہے، حضرت قاری امیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ہی جیسے کسی نوجوان عالم نے جو کسی جگہ امامت کر رہے تھے، حضرت سے جا کر انہوں نے کہا کہ حضرت بہت تنگ آ گیا ہوں امامت سے، بہت تنگ آ گیا ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی امامت چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ امامت تو ایسی چیز ہے کہ پیسے دے کر اگر کرنے کا موقع ملے
تو یہ کرنے کی چیز ہے امامت. اس لیے کہ امامت کیا ہے؟ یہ جو مصلی ہے میرے بھائیوں، یہ نبی کا مصلی ہے. جس مصلی پر امام کھڑا ہوتا ہے نا، یہ نبی کا مصلی ہے، کوئی معمولی نہیں ہے. اور اس مصلی پر کھڑے ہونے والا امام، وہ یوں سمجھیے کہ نبی کی جو ہے نا نیابت کا فریضہ انجام دے رہا ہے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، آپ ہی مسجد نبوی میں امامت فرماتے تھے. اور جب بیمار ہو گئے تو بیماری کی حالت میں جسے چاہے امامت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. امامت کے لیے اسے کہا گیا جو نبی کے بعد نبی کا جانشین ہونے والا تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آپ اندازہ لگائیے، معمولی بات نہیں، بہت اونچی خدمت ہے، بہت اونچی خدمت ہے. اور خطابت یہ بھی بہت اونچی خدمت ہے. لیکن ہم اگر کثیر المطالعہ ہوں گے، وسیع المطالعہ ہوں گے، تو ہماری خطابت میں جان ہوگی. اور ملک میں حالات جس قسم کے بھی آئیں، ان حالات میں کیا مضمون لوگوں کے سامنے بتانا چاہیے اور کیا مواد لوگوں کو پیش کرنا چاہیے. میرے معزز بھائیوں، ایسا کثیر المطالعہ عالم دین، وسیع المطالعہ عالم دین، وقت کے حالات کے مطابق وہ کیا کرے گا؟ اپنے طور پر جو آدمی جتنا کثیر المطالعہ ہوتا نا، اللہ پاک اس کے ذہن کو ایسا کھول دیتے کہ اب وہ مطالعے سے ہٹ کر خود اس کے اندر ذہن میں باتیں پیدا ہونے لگتی ہیں. موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں باتیں ڈالتے. تو میرے معزز علماء کرام، استعداد پیدا کرنے کے لیے، صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مطالعے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مطالعے میں یہ بات عرض کروں گا، چونکہ علماء کی ذمہ داریوں سے متعلق یہ نشست ہے، مطالعے میں یہ بات عرض کروں گا میرے معزز علماء کرام، ہم اگر خطابت کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو لا محالہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ خطابت کے ذریعے امت کے سامنے کیا کیا چیزیں لانی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی چند گھسے پھٹے اصلاحی جو مضامین ہیں سال بھر اسی کو گھماتے جا رہے ہیں. میرے معزز علماء کرام، ویسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری جو ہے نا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فقہ میں جو ابواب ہم پڑھتے ہیں، سیرت میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو گوشے ہیں، اور اصلاح معاشرے کے جس قدر جو ہے نا مختلف جو ہے اس کے پہلو ہیں، ہر پہلو پہ بات آ جائے، ہر پہلو پہ بات آ جائے. کوئی موضوع جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ تشنا نہیں رہنا چاہیے، چند موضوعات کو سال بھر گھماتے نہیں رہنا چاہیے. ہم یہ سوچیں کہ بھئی کون سی بات ایسی ہے دین کی جو کتابوں میں ہے میں لوگوں کو سنا نہیں سکا. عبادات سے متعلق ماشاءاللہ بار بار بیان ہوتا رہتا ہے، مگر معاملات سے متعلق بیان میں کمی ہوتی ہے، معاشرت سے متعلق بیانات میں کمی ہوتی ہے، اور کاروبار کی نت نئی جو قسمیں ہوتی ہیں، حلال و حرام کی جو یعنی تفصیلات ہیں، ان سے متعلق بات جو ہے بہت کم لوگوں کے سامنے آتی ہے. تو لا محالہ امت کو ہر اعتبار سے امت کی رہنمائی کرنا جب ہمارا فریضہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں کوئی چیز چھوٹنی نہیں چاہیے. کبھی وراثت کا موضوع، کبھی رحم کا موضوع، کبھی بیع و شراء کا موضوع، کبھی جو ہے نا قسم جو کھائی جاتی ہے اس سے متعلق، کبھی جو منتیں مانگی جاتی ہیں اس سے متعلق، اور پھر جو ہے نا نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق. یہ جتنے ابواب ہیں، اگر ہم فرض کر لیں کہ بھائی ہر جمعے میں آپ الگ الگ موضوع کا انتخاب کرو گے تو سال گزرنے کتنی چیزیں عوام کے سامنے آئیں. مگر عموماً ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ چند موضوعات ہی کو زیادہ دہرایا جاتا ہے، اور اسی پر جو ہے نا پورا سال ہمارا گزر جاتا ہے. ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کے موقع پر ہم سیرت کی کچھ موٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں اسے بیان کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک پوری سیرت ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تفصیل کے ساتھ.
ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو جائے، ربیع الثانی ختم ہو جائے، جمادی الاول ختم ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں کے اندر جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ سیرت کا تمام مواد امت کے سامنے آنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے جو مخاطب ہیں، ہمارے جو ہے مصلی ہیں اور امت کے جو عام افراد ہیں، ان کو ان کے ذہن میں سیرت کا ایک خاکہ آ جائے۔ ورنہ کسی کے پاس، عوام الناس کے پاس سیرت کے تفصیلی مطالعے کا وقت نہیں ہے، تفصیلی مطالعے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اور نہ وہ بہت سے تو جو ہے پڑھنا بھی نہیں جانتے، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ بھی جو ہے پڑھنے کے لیے وقت نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس طرح کی جو ہے نا ہر موضوع پر جمعے میں بات آئے، اس کے لیے عالم دین کو محنت کرنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا، اور زیادہ سے زیادہ ہر موضوع سے متعلق کتابیں اپنے پاس جو ہے فراہم کرنے پڑے گی۔ تب جا کر ہم کیا کر سکیں گے کہ اس انداز سے ہم جو ہے بیان کر سکیں گے کہ ایک سال مکمل ہونے پر ہمارے جو مخاطب ہیں ان کے سامنے دین کا مکمل ایک خاکہ ان کے سامنے ہے۔ مطالعے کی بات جب آئی ہے تو معزز علماء کرام، مطالعے کی کمی کا ایک اثر جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نئے اٹھنے والے فتنوں سے متعلق ہم علماء کرام کا باشعور نہ ہونا۔ بھائی آپ ہمارے اندر مطالعے کا جب جو ہے شوق نہیں رہے گا، مطالعے کے ذوق میں کمی رہے گی، تو اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ یہ نتنے فتنے جو اٹھ رہے ہیں، ان فتنوں کے تعلق سے ہم جو ہے نا مرکزی اداروں سے، شہروں سے بڑے علماء کرام کو بلا کر ہم اپنے طور پر ماشاءاللہ جو ہے نا ایک تربیتی کیمپ رکھ کر اس سے متعلق مواد ہم سن تو لیتے ہیں، لیکن ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے نا کہ جو بھی فتنہ اٹھے اس فتنے سے متعلق فوری ہم مسجد کے ذریعے سے، جمعے کے خطبے کے ذریعے سے لوگوں کو متنبہ اور آگاہ کریں۔ یہ بھی تب ہوگا جب ہم مطالعے کے عادی ہوں۔ اب جتنے بھی فتنے ہیں، قادیانیت لے لیجیے، عیسائیت کا فتنہ لے لیجیے، اس علاقے میں عیسائیت کا بھی کافی زور ہے، قادیانیت کا بھی کافی زور ہے، شکیل بن حنیف کا ہے، جماعت المسلمین کا ہے، اور آج کل جو ہے گوہر شاہی کا فتنہ آج کل جو ہے حیدرآباد میں بھی بہت جو ہے چل رہا ہے، فیاضیت کا فتنہ بھی جو ہے حیدرآباد میں اور اضلاع میں بھی لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ تو برائے نہ، ایسے جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے متعلق ہمارا جو ہے نا انتہائی یعنی کیا کہتے ہیں سیر حاصل ہمارا مطالعہ رہنا چاہیے، سیر حاصل مطالعہ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے تیاری ہماری ہفتہ بھر ایسی ہو معزز علماء کرام کہ ایک موضوع سے متعلق جو اہم کتابیں ہیں ہفتہ بھر ہم ان کا مطالعہ رکھیں اور اس کے نوٹس بنائیں، اور جب ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھیں وہ نوٹس ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ بار بار کہی ہوئی بات کو دہرانے سے ظاہر ہے کہ سننے والے اکتا جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس نوٹس محفوظ ہوں گے اور وہ لکھے ہوئے اشاروں کے ذریعے، نوٹس کے ذریعے ہم کیا کریں گے، ہم جو ہے نا بات کریں گے تو مواد زیادہ سے زیادہ ہم مواد پیش کر سکیں اور اس سے امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آج کے زمانے میں مطالعے کے اندر جو ہے نا نئے فتنوں سے متعلق مطالعہ، فرقوں سے متعلق مطالعہ، فرق ضالہ جن کو ہم کہتے ہیں ان سے متعلق مطالعہ، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے معزز علماء کرام، ہماری امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اسلام کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت بنو عباسیہ، تاتاریوں کا جو حملہ ہوا بغداد پر، اور پھر عباسی خلافت جس طرح سے جو ہے نا وہ بکھرنے لگی، اور بکھرنے کے بعد پھر جو ہے نا مصر پر جو نیپولین کا حملہ ہوا، اور اس سے جو ہے نا عصر حاضر کا دور شروع ہوا، اور انگریزوں کی عالم اسلام پر یلغار ہوئی، اور عالم اسلام انگریزوں کے اثرات کو قبول کرنے لگا۔ یہ پوری جو ہے نا تاریخ کا مطالعہ یاد رکھیے بہت غیر معمولی ہوتا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمارے اندر جو ہے نا شعور پیدا ہوتا ہے، گہرائی ہمارے اندر آتی ہے کہ کس طرح سے تاریخ کا مطلب کیا ہے کہ گزرے ہوئے حالات،
کس زمانے میں لوگوں نے کیا حرکت کیا، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان کو کس انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ تاریخ کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہم جو ہے امت کی تاریخ بھی جو ہے ہم امت کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد اور پورے جو بنو امیہ، بنو عباسیہ، اس پوری یعنی یوں سمجھیے کہ کئی مہینے آپ کو لگ جائیں گے اس میں۔ تو ایک کام تو معزز علماء کرام یہ کرنے کا ہے، اس کا تعلق صلاحیت سے ہے، اس کا تعلق صلاحیت سے ہے۔ اور درس قرآن جو ہم دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں اس شہر میں جگہ جگہ درس قرآن ہوگا، اور اگر کہیں نہیں ہو رہا ہے تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس پورے شہر کے اندر جو ہمارے خابو کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں ٹائم ہو تو نہیں رہا، ان مسجدوں کے اندر میرے معزز بھائیوں ہر مسجد میں درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور وہ درس قرآن صرف تفسیر دیکھ کر پڑھنے کے ذریعے نہیں، بلکہ مطالعہ کر کے باقاعدہ جو ہے نا تفسیر جو بیان کی جاتی ہے یہ ہونا چاہیے۔ بعض مسجدوں میں فجر کے بعد معارف القرآن پڑھ کے سنائی جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے، اس کی وہ تاثیر نہیں دیتی۔ باقاعدہ مطالعے کے ساتھ ہم درس قرآن کریں۔ ایسے درس قرآن کے لیے ظاہر بات ہے اس میں بھی یعنی عالم دین کو گہرے مطالعے کی ضرورت پڑے گی، اور ایک تفسیر دیکھ کر آپ جو ہے درس قرآن دو گے تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ ایک سے زائد تفسیریں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ زیادہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا لوگوں کی پیاس جو ہے بجھا سکیں گے۔ قرآن پاک سے امت کو جوڑنے کی فکر کرنا ہے میرے معزز علماء آج کے دور میں۔ آج کے دور میں امت کو قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے۔ آپ درس قرآن کا اہتمام کریں گے مؤثر انداز میں، زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر کے، ایک سے زائد تفسیروں کا مطالعہ کر کے آپ درس قرآن پیش کرو گے تو آج کے موجودہ زمانے کے جو عصری نوجوان ہیں، عصری تعلیم سے تعلق رکھنے والا جو طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا، وہ قرآن سے قریب ہوتا جائے گا، قرآن سے قریب ہوتا جائے گا۔ یہ ایک فرض کے طور پر ہمیں اس کو انجام دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ ابھی میں گزشتہ 2 دن پہلے مہاراشٹر کے ایک شہر ادگیر جانا ہوا، تو وہاں اصل میں پروگرام جو رکھا گیا تھا، ایک مولانا ایک عالم دین درس قرآن کی ان کی تکمیل ہو رہی تھی۔ 11 سال کے عرصے میں قرآن پاک کی مکمل تفسیر انہوں نے مکمل کی، اور وہ آخری جو ہے نا جلسہ رکھا گیا تھا اس سے متعلق۔ تو جو عالم دین وہ درس قرآن کو دے رہے تھے، ان کا بیان شروع ہوا، انہوں نے اپنے بیان میں وہ فرمایا کہ 19 شہروں میں میں درس قرآن دیتا ہوں ہفتہ وار، 19 شہروں میں، اور بتانے لگے کہ مہینے کے 25 دن میرے اسی میں گزر جاتے، بس 4-5 دن گھر میں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے، اور وہ بھی چونکہ وہ جہاں مطلب ان کے وطن میں وہ جمعے کی خدمت کرتے ہیں تو جمعے کے دن وہاں رہنا پڑتا ہے۔ بہت سن کر بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ مہینہ بھر اتنے 1000 کلومیٹر کا میں سفر کرتا ہوں، اور پھر یہ بتایا کہ سفر کرنے کے لیے کار ضروری نہیں ہے، کار کا انتظام ہوا کار، ورنہ بس بھی نہیں ملی، لاری سے، ٹم ٹم سے، جو ہے سواری مل جائے۔ میرے معزز علماء کرام، یہ درس قرآن جو ہے نا اس میں دوہرا فائدہ ہے، ایک تو سننے والوں کا فائدہ ہے، اور دوسرے اپنی ذات کا فائدہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا قرآن کے مطالعے سے ہمارے اندر جتنی گہرائی آئے گی کسی اور چیز کے مطالعے سے نہیں آئے۔ تو درس قرآن ہر عالم دین کو جو ہے نا کرنا چاہیے۔ جن مساجد میں نہیں ہو رہا ہے ان کے ذمہ داروں سے مل کر ان کو جو ہے اس کی اہمیت دلا کر باقاعدہ وہاں شروع کرنا چاہیے۔ اگر مسجد کے امام صاحب خود اگر اس موقف میں نہ ہو تو دوسرے علماء کرام کا ہفتہ واری درس رکھا جائے۔ یہ عام طور پر فجر کے بعد مختصر سا جو درس ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا تفسیر پڑھ کر سنائی جاتی ہے 10-15 منٹ کے لیے، وہ بات اس سے حاصل نہیں۔ ہفتے میں 1 مرتبہ رکھا جائے اور منظم انداز سے رکھا جائے، باقاعدہ اس کی تشہیر کی جائے، لوگوں میں اس کی جو ہے نا یعنی اس کا شعور بیدار کیا جائے، اور اہتمام کے ساتھ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باقاعدہ تفصیلی درس
تو اس کا فائدہ بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا. تو اس درس قرآن کے لیے بھی مطالعے کی ضرورت پڑے گی اور زیادہ سے زیادہ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ جمعے کے خطبے کے لیے بھی جو تیاری کریں، اپنے نوٹس آپ بنائیے، باقاعدہ ایک ڈائری رکھیں، اس میں پورے نوٹس عنوان کے تحت نوٹس جتنا آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کے نوٹس پورے ہوں. وہ چیز آپ کو ہمیشہ کام دے. ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، ان کا معمول آپ حضرات جانتے ہوں گے. ان کا کوئی بیان یوں ہی جو ہے نا بیٹھ کے ہم لوگ جیسے شروع کر دیتے ہیں بیان کرنا بغیر تیاری کے، کوئی بیان بغیر تیاری کے نہیں ہوتا. ہر بیان پورا سامنے موجود ہوتا ہے، اس کے اشارات، اور ہر بیان اتنا کامل و مکمل ہوتا ہے کہ یوں سمجھیے کہ اس موضوع سے متعلق اس کے تمام جو ہے گوشوں کا احاطہ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، یا خطبات ذوالفقار جو ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اس کے اندر جو مواد ہے، ظاہر ہے کہ اتنا سارا مواد آپ مطالعہ کر کے نہیں کر سکتے. مطالعے کے ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنانے ہوں گے. تو آپ جس موضوع پر بھی تیاری کریں اس کے نوٹس آپ بنائیے، اور وہ نوٹس آپ کی ڈائری کے اندر محفوظ ہوں، اور یہ علمی ذخیرہ آپ کا ہوگا. آئندہ چل کر آپ دوسرے موقعوں پر بھی اس نوٹس کا استعمال کر سکیں. تو میرے معزز علماء کرام، آج صلاحیت کی کمی کے نتیجے میں اب صورتحال ایسی ہے کہ بہت سے علماء بیان کرنے سے قاصر ہیں، بہت سارے علماء درس قرآن دینے سے قاصر ہیں، بہت سے علماء پڑھنے کے زمانے میں فقہ کے ابواب کو پڑھا تھا، لیکن فارغ ہونے کے بعد امامت جو ہے کر رہے ہیں. محلے کا بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو مسئلہ بتانے میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے مطالعے کی کمی کی وجہ سے. میرے معزز علماء کرام، آپ ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہونا چاہیے. فقہ کی تمام ضروری کتابیں، تفسیر کی تمام ضروری کتابیں اور حدیث کی تمام ضروری کتابوں کا ہمارے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ محلے کا کوئی بندہ مجھ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو میں براہ راست کتابوں سے رجوع کر کے، اگر مجھے معلوم نہ بھی ہو تو کتابوں سے رجوع کر کے میں مسئلہ بتا سکوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو ہر معاملے میں ہم دوسروں سے ہی رجوع ہو رہے ہیں. ہاں، اطمینان اگر نہیں ہے تو دوسروں سے رجوع ہوئے بغیر، یعنی یقین کے بغیر آدمی کو مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. لیکن مسئلہ بتانے میں کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو ہمیں مطالعے کا اہتمام کرنا چاہیے. آج کون سا موضوع ہے کہ جس سے متعلق جو ہے نا کتابیں نہ پائی جاتی؟ ہر عالم دین کے پاس، میرے معزز علماء کرام جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، اپنے گھر کے اندر ایک کمرہ ہو، اس کمرے میں لائبریری ہو. کوئی عالم ایسا نہ ہو کہ جس کی اپنی ذاتی لائبریری نہ ہو اور جس کے اندر ضروری کتابیں نہ ہوں. یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. جیسے لوگ جو حجامت کرتے ہیں نا، حجامت کرنے والے کے پاس اس طرح سارا سامان رہتا ہے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کیسی یہ حجامت کر رہا ہے بندہ، اس کے پاس اس کے اوزار نہیں ہیں. تو ہم جو ہے نا، ہمارا جو پیشہ ہے اس سے متعلق جو اوزار ہیں ہمارے، اصل چیز کیا ہے؟ یہی اوزار ہیں، کتابیں ہیں، اور یہی جو ہے علم کا جو ہے ذخیرہ ہے. تو معزز علماء کرام، اب تک میں نے جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے اس کا تعلق صلاحیت سے، اور یہ صلاحیت ضروری ہے. اور ہم جو ہے موت تک ہم اپنی صلاحیت بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں جتنی آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں، پہلے زمانے میں نہیں. آپ چھوٹے سے موبائل کے اندر کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں. اب تو آپ کو پتا ہوگا ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ کا، وہ مکتب شاملہ تو ہے ہی، اس سے ہٹ کر اردو میں بھی جو ہے دیکھیے مکتب جبریل ہے اردو کے اندر. اور ایک جو ہے نا اسی طرح کا ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ کسی بھی مسئلے سے متعلق جو ہے نا وہاں آپ جو ہے نا کچھ الفاظ جو ہے تحریر کرو گے تو وہ مسئلہ جو ہے کسی بھی کتاب میں کہیں بھی ہے تو وہ خود بخود نکل کے آئے گا حوالے کے ساتھ. علم دین نام کا یہ جو ہے نا سائٹ ہے. اس کے اندر اتنی سہولت ہے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، آپ جب کا جب جو ہے مسئلے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. جو بات پوچھی گئی ہے اس سے متعلق چند جملے آپ تحریر کریں تو سرچ کرنے کے نتیجے میں اس سے متعلق پورا جو ہے نا مواد آئے گا. جہاں کہیں بھی کسی بھی فتوے کی کتاب میں کوئی تحریر ہے، کوئی اس کا جواب ہے تو آپ کو اس میں ملے گا.
تو یہ بڑی آسانی ہو گئی آج کے دور میں، بہت آسانی ہو گئی ہے. اس آسانی سے ہمیں استفادہ کرنا ہے اور مطالعے کے اندر مطالعے کی کثرت کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. اس سے بڑی چیز، صلاحیت سے بڑی جو چیز ہے وہ میرے معزز علماء کرام صالحیت ہے. اور یہ صالحیت ایسی ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا گیا نا، وہ حضرات ان کے اندر صالحیت کیسی تھی. جب جو ہے نا دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو سند دینے کا، دستار بندی کرنے اور سند دینے کا جب دارالعلوم کے ذمہ داروں نے ارادہ کیا تو حضرت تھانوی اور ان کے ساتھیوں نے جا کر دفتر میں یہ درخواست دی کہ ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے ابھی، اور پتہ چلا ہے کہ آپ حضرات ہمیں سند دینے جا رہے ہیں اور دستار بندی ہماری کی جانے والی ہے، ہم تو اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت نہیں پاتے. کتنے بڑے بڑے اہل علم تھے، علم کے پہاڑ جن کو کہا جاتا ہے، مگر ان حضرات نے صالحیت کے خاطر کیا کیا؟ کسی صالح بندے سے رجوع کیا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے رجوع کیا. صالحیت کے لیے میرے معزز علماء کرام اللہ والوں سے وابستہ ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کی پوری تاریخ ہے، بزرگوں کی پوری تاریخ ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مولانا روم نے کہا جاتا نا بھی، تو مولانا روم کا جو ہے نا وہ شعر بہت مشہور ہے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. جب تک جو ہے حضرت شمس تبریزی سے وہ وابستہ نہیں ہوئے اور ان سے انہوں نے بیعت کر کے اپنی اصلاح نہیں کی، وہ صاف کہتے ہیں کہ تب تک میرے اندر وہ صلاحیت نہیں آئی، میرے اندر وہ کمال اور خوبی پیدا نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھائی علم کا پہاڑ، یعنی ایسی جو ہے نا انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھنے والی ہستی. ان کی کتاب احیاء علوم الدین جو ہے نا وہ ایک سمندر ہے، وہ جو ہے علوم اسلامی کا انسائکلوپیڈیا اسے کہا جا سکتا ہے. بغداد کے اندر ان کا چرچا تھا، لوگ ہمیشہ جو ہے نا ان کے ساتھ ایک مجمع لگا رہتا تھا، اور جامعہ نظامیہ کے بہت بڑے شیخ تھے وہ. مگر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. یہ سب کچھ میرے پاس تھا، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ بس یہ راستہ جو ہے نا یہ میری نجات والا راستہ نہیں ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد اللہ والوں سے رجوع ہوئے، کوشنشینی کی زندگی اختیار کر لی، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر جو تبدیلی آئی اور جو کتابیں جو ہے اس کے بعد ان کی جو ہے وجود میں آئیں وہ ہمارے سامنے. کسی بھی بڑے سے بڑے عالم دین کو لے لیں، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہوئی. اور ماضی قریب میں اگر ہم جائیں گے، علامہ سید سلیمان ندوی، اور ان سے پہلے جو ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جو ہے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیسے جو ہے علم کے سمندر تھے، لیکن انہوں نے صالحیت لانے کے لیے، اپنے باطن کو روشن کرنے کے لیے کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے جڑنے کو ضروری سمجھا. بلکہ بزرگوں کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اپنے شیخ کا انتقال ہو گیا، ایک دن بھی بغیر نسبت کے نہیں گزارا، فوراً دوسرے سے رجوع. ایک دن بھی بغیر نسبت کے اور بغیر بیعت کے گزارنا ان کے لیے جو ہے گوارا نہیں تھا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے نصیحت کرنے کی گزارش کی کہ حضرت نصیحت فرمائیے. حضرت نے فرمایا کہ مولانا آپ تو عالم فاضل آدمی ہیں، بڑے مصنف ہیں، سیرت النبی جیسی جو ہے نا سیرت کا انسائکلوپیڈیا آپ نے لکھا ہے، آپ کو کیا نصیحت کریں. حضرت نے گزارش کی کہ نہیں حضرت نصیحت فرمائیے. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مولانا یہ جو راستہ ہے تصوف کا راستہ، یہ اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا راستہ ہے. ہم اس راستے میں بندہ جتنا اپنے آپ کو مٹائے گا اتنا جو ہے اس کے اندر جو ہے نا یعنی نکھار آتا چلا جائے گا، اتنا اس کا باطن جو ہے منور ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. حضرت تھانوی کا یہ کہنا تھا. علامہ سید سلیمان ندوی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
اور جب حضرت سے باقاعدہ بیعت ہو کر حضرت علامہ سید سلیمان ندوی اپنے مقام پر لوٹے تو ان کے چاہنے والے جو ان کو علامہ کہتے تھے اور واقعتاً علامہ تھے اور تاریخ اور سیرت پر ان کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کے غیر معمولی آدمی تھے، تو ان کے چاہنے والے جو ان کے جو ہے معتقدین اور ان کے جو تلامذہ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں۔ فرمانے لگے کہ بھائی تم مجھے بہت بڑا عالم مانتے ہو نا، ہاں تو دیکھو جب تم مجھے بہت بڑا عالم مانتے ہو تو سنو، یہ بہت بڑے عالم کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے، بہت بڑے عالم کا کیا ہے، یہ سوچا سمجھا جو ہے فیصلہ ہے، یہ کوئی معمولی نہیں۔ تو میرے معزز علماء کرام، آج کے دور میں ماشاءاللہ اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھنے کا ایک عمومی ذوق پیدا ہو رہا ہے، عوام میں بھی پیدا ہو رہا ہے، علماء کرام بھی اہل اللہ کی مجلس میں شرکت فرماتے ہیں، یہ بھی بہت غنیمت ہے، بہت غنیمت ہے، کچھ نہ کچھ آدمی کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن صرف مجلسوں کو سننے پر اکتفا کرنا کافی نہیں، صرف جو ہے مجلسوں میں کچھ دیر خطاب سن لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے جب تک ہم عملی جو ہے نا یعنی وابستگی اختیار نہیں کریں گے اور کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے جڑ کر اپنی اصلاح کا جو ہے سلسلہ نہیں رکھیں گے تب تک مکمل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے جسمانی جو ہے بیماری اگر آ جائے تو ایسا نہیں کہ بھئی ایک بندہ بیمار ہے اور شہر کے بڑے ڈاکٹر سے اس کے بے تکلفانہ تعلقات ہیں، اب یہ بیمار بندہ کیا کرتا ہے، اس بڑے ڈاکٹر کے پاس بے تکلف کی وجہ سے روزانہ 4 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، دونوں میں جو ہے نا گپ شپ ہوتی ہے۔ تو کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس بیمار اگر فرض کیجئے 10 گھنٹے بھی اگر بیٹھا رہے گا تو کیا اس کی بیماری جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ بیماری تب جائے گی جب بندہ کیا کرے گا، اپنی بیماری بتائے گا، اپنی بیماری بتائے گا کہ مجھے یہ بیماری ہے، اور بیماری بتانے کے بعد جب ڈاکٹر اس کے لیے نسخہ لکھ کر دے گا، اب ڈاکٹر نے نسخہ لکھ کر دے دیا، اب یہ بندہ جو ہے وہ نسخہ لے کر گھر آ گیا اور نسخے کی وہ جو ڈاکٹر کی چٹھی ہے اسے الماری میں رکھ کر بیٹھ گیا، انتظار میں ہے کہ کب میری بیماری جائے گی، تب بھی بیماری نہیں جائے گی۔ بیماری تب جائے گی جب اس جو ہے پرچی کو لے کر آدمی میڈیکل جائے گا اور میڈیکل اسٹور سے دوا لے گا، دوا لے کر وہ دوا گھر لے آیا اور لا کر دوا کو جو ہے نا الماری میں رکھ کے بیٹھ گیا، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب وہ دوا استعمال کرے گا، اور دوا استعمال کرنے پر بھی مکمل فائدہ نہیں ہوگا، تب مکمل فائدہ ہوگا جب ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا ہے بندہ وہ پرہیز بھی کرے گا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہی حال جو ہے نا روحانی علاج کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک جو ہے نا کسی روحانی معالج کی باتیں آدمی سن لے، ممکن ہے کچھ اثر ہو، لیکن صرف باتیں سننا کافی نہیں ہے، اس سے عملی وابستگی ضروری ہے، اور وہ جو بتائے اس پر عمل ضروری ہے، اس نے جو نسخہ لکھ کر دیا ہے یا بتایا ہے اس پر عمل ہوگا، اس نے جو پرہیز بتایا ہے ان باتوں کا ہم پرہیز کریں گے، تب کیا ہوگا، ہمارے اندر جو ہے نا بہتری آنی شروع ہو جائے۔ معزز علماء کرام یاد رکھیں، ایک بندہ ایک عالم دین کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہے، بھلے اس کی صلاحیت زیادہ نہیں، دوسرا عالم دین بڑی عمدہ صلاحیت رکھنے والا ہے مگر کسی اللہ والے سے جڑا ہوا نہیں۔ یاد رکھیے کہ جس کی صلاحیت کم ہے مگر اللہ والوں سے عملی وابستگی وہ رکھا ہوا ہے، اس کا فیض زیادہ عام ہوگا، اس کا فیض زیادہ عام ہوگا۔ یہ تجربے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے۔ حضرت علامہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے دارالعلوم حیدرآباد میں، مولانا حسیب الرحمان صاحب شیخ الحدیث جو انتقال کر گئے، حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب، تو وہ جو ہے حضرت مدنی کے شاگرد تھے، انتقال ہو گیا ان کا بھی، تو وہ سناتے تھے کہ ہمارے درس میں علامہ بلیابی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس 2 طرح کے فارغین کے خطوط آتے ہیں، کچھ طلبہ خط میں لکھتے ہیں، ایسے طلبہ جو پڑھنے کے زمانے میں بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے، مگر ان کے دل میں سعادت مندی تھی، اساتذہ کی خدمت تھی، اور جو ہے سنجیدگی تھی، اور جو ہے تواضع تھا، تو وہ خط لکھتے ہیں کہ حضرت میں تو پڑھنے کے زمانے میں بہت کمزور تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعا ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہا ہے، میں امامت بھی کر رہا ہوں، میں تدریس بھی کر رہا ہوں، میں جو ہے نا مختلف قسم کی خدمات میں لگا ہوا ہوں۔ ایک تو یہ طلبہ ہے،
دوسرے وہ طلبا ہیں جو پڑھنے کے زمانے میں بڑے قابل تھے، ان کے خطوط آتے ہیں اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں بھی اللہ نے ان کی دینی جو ہے خدمات کو قبول نہیں کیا، وہ صلاحیت رکھنے کے باوجود محروم ہے دینی خدمت سے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عالم دین اگر اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی اصلاح میں لگا رہے گا اور تو اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں، اس سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، آج ہماری صورتحال ایسی ہے، ہم سب جو ہے ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنی حالت میں بتا رہا ہوں آپ حضرات سے کہ ہم کیا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے اور امت کے فائدے کے لیے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن ان کاموں کی مشغولیت کی وجہ سے ہمیں اپنے معمولات کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ میری تلاوت کتنی ہو رہی ہے، میری جو ہے تسبیحات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، میرا مراقبہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، روز کے جو کام ہیں، روز کے جو معمولات ہیں، اس کی میں کتنی پابندی کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط کا ذکر میں ہمیشہ کرتا ہوں علماء کی مجلس میں کہ حضرت جو ہے نا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے نقشبندیہ کے ان کی بہت بڑی ہستی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں الگ الگ بزرگوں سے کام لیا، اور یہ ہستی ایسی تھی کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان بر صغیر کا پورا علاقہ جو ہندوستان کہلاتا تھا، اس ہندوستان میں اللہ نے جب دین الہی شروع ہوا اکبر کے زمانے میں، تو وہ دین الہی کیا تھا، اس پورے علاقے سے اسلام کا صفایا کرنا اور اسلام کی جگہ ایک نیا دین الہی کے نام سے، اس میں ہر دین کی باتیں، کچھ جو ہے نا غیر مسلموں کے مذاہب کی چیزیں، سب کا ایک ملغوبہ تیار کیا گیا تھا اور اس کو جو ہے نا رائج کر رہا تھا۔ تو اس فتنے کو دبانے کے لیے اللہ نے جس ہستی سے کام لیا وہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، ان کو امام ربانی کہا جاتا ہے۔ آپ اگر ترکی میں جا کر امام ربانی کا نام لوگے نا، لوگ جو ہے رونے لگتے ہیں، اتنا لوگ وہاں ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان سے جو ہے نا علماء وابستہ تھے، بہت سارے بیعت کا تعلق رکھتے تھے، اصلاحی تعلق رکھتے تھے۔ تو ایک عالم صاحب نے ان کو خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ حضرت میں آپ کی دعا کی برکت سے مدرسہ بھی چلا رہا ہوں، مسجد میں امامت بھی کر رہا ہوں، خطابت بھی کر رہا ہوں، فلاں جو ہے نا سرگرمی ہے، فلاں سرگرمی ہے، سب لکھا۔ جب وہ خط آیا حضرت کے پاس تو حضرت نے جواب میں یہ لکھا کہ جتنی باتیں آپ نے لکھی ہیں یہ ساری دوسروں سے متعلق ہیں، آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہو، اپنے لیے کیا کر رہے ہو، یعنی آپ کے معمولات کتنے ہیں، آپ کی جو ہے نا یعنی مطلب ہے کہ روز کے وظائف کتنے ہیں، کتنا جو ہے ذکر کا آپ اہتمام کر رہے ہیں۔ تو معزز علماء کرام، ہم آپ سے گزارش ہے کہ ہم جو ہے یہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی اللہ والوں سے وابستہ ہو جائے۔ آج کے ہمارے اس دور میں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے۔ ہمارے علاقے میں آپ حیدرآباد دکن کا جو علاقہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پورے ہندوستان میں اللہ نے ایسا لگتا ہے کہ خانقاہی نظام جو بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور جس کا صفایا اگر آپ جو ہے نا اسلامی جو حکومت کا دور، مسلم حکومت کا دور جو ہندوستان میں گزرا ہے، اس زمانے کے اولیاء کرام کا ذکر ہم سنتے رہتے نا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا جو ہے نا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں خانقاہوں کا عمومی سلسلہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھو گے شہر حیدرآباد میں بھی بعض پرانی عمارتوں میں لکھا ہوا ہے خانقاہ فلاں، خانقاہوں کا ایک عمومی سلسلہ۔ آپ دلی وغیرہ جائیں گے وہاں بھی آپ کو ملے گا، لنگر ملے گا، پرانی عمارتیں ملیں گی جو کسی زمانے میں خانقاہوں کا ایک عمومی جو ہے نا مزاج تھا، مگر جو مسلمان زوال سے دوچار ہوتے چلے گئے اور مسلم حکومت جو ہے نا قریب ختم ہونے کے قریب ہوئی تو وہاں کیا ہوتا چلا گیا، یہ خانقاہی نظام ختم ہوتا چلا گیا۔ اب اللہ کا کرم ہے، اب اللہ کا کرم ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک نشأت ثانیہ ہو رہی ہے، خانقاہی نظام کی نشأت ثانیہ ہو رہی ہے۔ آپ غور کریے کتنے اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، جنوب سے لے کر شمال تک آپ جائزہ لیجیے، گجرات سے لے کر کشمیر تک کا جائزہ لیجیے، جگہ جگہ اہل اللہ ملیں گے، ان کی خانقاہوں کا نظام ملے گا، سلسلہ ملے گا، ان سے لوگ وابستہ ہیں۔ ہمارے حضرت پیر صاحب کے ذریعے تو اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا، پوری دنیا میں خانقاہی نظام کو اللہ نے چلایا اس بزرگ ہستی کے ذریعے سے۔ ویسے بھی اتنے علماء کرام ہیں ماشاءاللہ، آپ یہی اگر دیکھیں گے اپنے علاقے میں حضرت شاہ جمال الرحمان صاحب، ان کے بھائی حضرت شاہ کمال الرحمان صاحب،
حضرت مولانا عبد القوی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ احمد عبداللہ طیب صاحب، اور کتنے لوگ ہیں، مولانا مفتی شفیع ندوی صاحب۔ ایک زمانے میں میرے بھائیوں بزرگوں، آدمی بیعت کرنا چاہے تو کوئی جو ہے نا قابل بندہ جو ہے مل نہیں پاتا تھا کہ جن سے بیعت کی جائے۔ یہ اللہ والے ہر جگہ ہیں۔ اس لیے میرے معزز بھائیوں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں صادقین رہیں گے، تبھی تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تقوی کے لیے صادقین کی صحبت ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہر دور میں صادقین رہیں گے، صادقین سے رجوع کرنا یہ ہمارا اپنا فریضہ ہے، ہمارا اپنا فریضہ ہے۔ میرے معزز علماء کرام، اگر یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ حالات پیش آتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے دوری ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا حسد والی کیفیت بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے جو ہے نا کبھی کبھی جو ہے اس قدر بغض والا معاملہ آتا ہے کہ خود جو ہے ہم ایک دوسرے کی برائی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آ سکتی ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ باطن کی اصلاح نہایت ضروری ہے، باطن کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ بعض جو ہے نا مساجد کے ذمہ دار اور اہل علم سے تعلق رکھنے والے احباب بھی یہاں موجود ہیں۔ میں ان حضرات سے ایک بات عرض کروں، یاد رکھو آج کا دور آخری فتنے کا دور ہے۔ اب یہ بات بھی جو ہے نا عرض کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ وہ دور ہے کہ اب حضرت جو ہے نا کیا کہتے ہیں مہدی، حضرت امام مہدی کے آنے میں بعض اہل کشف حضرات کا کہنا ہے کہ اب زیادہ دن باقی نہیں رہے۔ یہ وہ فتنے کا دور ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں میں ان حضرات سے مخاطب ہوں جو یہاں غیر علماء ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد کے ذمہ داران یا پھر جو ہے نا علماء سے تعلق رکھنے والے، ان سے ہماری گزارش ہے یاد رکھو اس دنیا کے اندر دو طبقوں کا کردار انتہائی اہم ہے، ایک علماء کا طبقہ اور دوسرے دانشوروں کا اور جو ہے نا اہل ثروت کا طبقہ ہے کہ ان دو طبقوں کے اندر صلاح ہوگی تو امت جو ہے راہ راست پر رہے گی، اور ان دو طبقوں میں جو بگاڑ آتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو میں جو ہے ان حضرات سے جو غیر علماء یہاں ہیں میں ان سے عرض کروں گا علماء سے اپنا رابطہ بڑھائیے، علماء سے تعلق بڑھائیے، آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھیے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے آپ جڑے ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، کسی بھی دینی تحریک سے آپ وابستہ ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے اہل حق جو علماء کرام ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہیے، ان کے ساتھ رابطہ رکھیے۔ آپ کے محلے کے جو امام ہیں، آپ کے بستی کے جو عالم دین ہیں ان کو غنیمت جانیے، اپنا ہر معاملہ عالم دین سے مشورہ کر کے حل کیجئے۔ جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ایک ڈاکٹر کا انتخاب کر کے اپنے فیملی کے سارے لوگوں کو انہی سے رجوع کراتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سے فیملی عالم دین ہونا چاہیے۔ ہمارا عالم دین، ہمارے محلے اور ہمارے بستی کے امام صاحب وہ ہمارے لیے سب کچھ ہیں۔ علماء سے رابطہ رکھو گے فتنوں سے بچو گے، گمراہیوں سے بچو گے۔ خاص طور پر جو عصری تعلیم کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت زیادہ آج کل انٹرنیٹ پر انحصار کر رہا ہے اور ہر چیز انٹرنیٹ سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی جو ہے عیسائیت میں جا رہا ہے اور کوئی شکیل بن حنیف سے متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ عوام علماء سے مربوط رہے، عوام علماء سے مربوط رہیں۔ ہر عام انسان مسلمان کو عالم دین علماء کرام سے مربوط رہنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ عالم علماء سے ربط رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گمراہیوں سے بچو گے، آپ دین میں غلو سے بچو گے، افراط و تفریط سے بچو گے۔ جو بندہ کسی عالم دین سے وابستہ ہوتا ہے وہ کبھی گمراہی میں نہیں کر سکتا، وہ کسی باطل فرقے سے متاثر نہیں ہو سکتا، وہ دین میں غلو نہیں کر سکتا۔ جیسے بعض دیندار احباب ہیں، دین پر عمل کرنے کا بے پناہ ان کے اندر جذبہ ہے، مگر صحیح دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح دین کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین کی خدمت کے عنوان سے غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے معزز جو ہے حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، علماء سے رابطے کو مضبوط کیجیے۔ اور ملکی حالات کی روشنی میں دو تین باتیں میں عرض کروں گا۔ اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں میرے معزز جو ہے بھائی، ان حالات میں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سوتے رہے،
خواب غفلت میں رہے, ہمارا سب کچھ لٹ گیا. اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ اس ملک سے ہمارے صفائی کی تدبیریں ہونے لگی ہیں. باقاعدہ دھرم سنسدوں کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ اتنے لاکھ مسلمانوں کا صفایا کیا جائے گا, مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے گا. میرے معزز بھائیوں, کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا. دین, اللہ کا دین قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے. اللہ نے قرآن کو نازل کر کے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جس قرآن کے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, اس قرآن کو پڑھنے والے جو طلباء ہیں, اس قرآن کو پڑھانے والے جو علماء ہیں, اس قرآن کا درس دینے والے جو ادارے ہیں, وہ بھی قیامت تک رہیں گے, وہ بھی قیامت تک رہیں گے. قرآن کی حفاظت کے اندر اس امت کی حفاظت بھی داخل ہے. جب اللہ فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کی حفاظت نہیں ہوگی, جو امت اس قرآن سے جڑی ہوئی ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے. جو ادارے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں وہ ادارے محفوظ رہیں گے قیامت تک, اور جو علماء اور جو طلباء قرآن کی تعلیم و تعلیم میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. اس لیے یہ دشمنان اسلام جو بھی کہیں, یاد رکھیے یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ دین جو ہے نا سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے. دنیا میں مسلمانوں پر حالات آ سکتے ہیں, مگر مسلمانوں کا مکمل صفایا ہو یہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے اور نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا پست ہمت نہیں ہونا چاہیے, ہمیں جو ہے نا مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ ہمیں حالات کا صحیح ادراک ہونا چاہیے, نوشتے دیوار کو ہمیں پڑھ لینا چاہیے, ہمیں حالات کے اعتبار سے تیاری ہمیں کرنا ہے. سیلاب آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے, ہم نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر ہم بے خبر رہیں گے تو طوفان میں ہم بہہ جائیں گے, ہم ہلاک ہو جائیں گے. اس سے پہلے اگر ہم بند باندھ دیں گے اور تیاری کر لیں گے تو پھر اس طوفان سے ہم بچ سکیں گے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے بچوں کی دین کی جو ہے نا فکر کرو, اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرو, اپنے نوجوانوں کے اندر دینی شعور پیدا کرو, خود اپنے اندر دینی شعور کے ساتھ ساتھ سیاسی شعور بھی پیدا کرو کہ ہمارے اندر اتحاد ہو, ہم اپنے دشمن کو سمجھنے والے بنے, ہم حالات کا صحیح ادراک کرنے والے بنے کہ کس رخ پر حالات جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ حالات کی نزاکت کو آپ سمجھے ہوں گے, اور اسی اعتبار سے امت کی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے, امت کی حفاظت کے لیے کیا تدبیریں ہونی چاہیے, اپنی حفاظت کے لیے ہمیں کیا تدبیریں اختیار کرنا چاہیے, ہمیں اس کا شعور ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے. میرے معزز علماء کرام, جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ بڑوں کی سنی ہوئی باتیں ہیں, اس میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے. کوئی بات اگر غلط ہوئی ہے اور قابل اصلاح ہے تو آپ حضرات اس کی اصلاح فرمائیں اور جو ہے غلطی کو معاف فرمائیں. مولوی صاحب مولانا مفتی یوسف صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارے